علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے محمد عثمان ہیں کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں جی کل ہی پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی صحافت کا ایک معزز نام ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران اور مقتدر حلقوں میں تناؤ پیدا ہو چکا ہے، عمران خان کسی بھی وقت اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ لوگ غیر و سنسنی خیز خبریں کیوں پھیلاتے ہیں؟ ہر 2 ہفتے بعد کوئی نہ کوئی صحافی شوشہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے شہباز شریف آنے والا ہے۔ یہ لوگ ہمیں گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ محمد عثمان کراچی سے۔ عثمان صاحب ایک بات یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ جہاز جب کریش کرتا ہے، ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے تو پورے کا پورا ڈوبتا ہے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ جب ایک معاشرہ جب زوال پذیر ہوتا ہے تو اس کا کوئی شعبہ محفوظ نہیں رہتا۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال، سادہ سی عام فہم، ایک زمانے میں پاکستان کی نوزائیدہ فلم انڈسٹری انڈین فلم انڈسٹری کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس زمانے میں انڈیا سے موویز آیا کرتی تھی، ٹاپ سٹارز تھے، دلیپ صاحب تھے، راج کپور تھے، دیوانند تھے، اور ان کا مقابلہ ہمارے اور یہاں کی انڈسٹری کرتی تھی۔ اب آپ دیکھو اس وقت کی بیوروکریسی کا بھی اپنا ایک معیار تھا، بتدریج گرتے چلے گئے۔ بے شمار لفظ، جب میں نے اپنا کیریئر شروع کیا میں اکثر کہتا ہوں میں نے وہ لفظ سنے ہی نہیں تھے۔ لفافہ جرنلزم مثلا، یہ لفظ میں نے نہیں سنا، یہ نواز شریف کی آمد کے بعد ایجاد ہوا۔ قبضہ گروپ، یہ فلانا مافیا، ٹمکانا، یہ مافیا کا لفظ ہی نہیں تھا۔ تو چونکہ ایک انحطاط پذیر معاشرہ ہے تو اس میں آپ کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں صحافیوں کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ ریٹنگ ایک چیز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اچھے خاصے لوگ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ کوئی کانا دجال ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کروڑ پتی ارب پتی بننے کے طریقے بتا رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب جس طرح کا ٹریش چھپتا ہے ہمارے جو سنڈے میگزینز نہیں ہوتے اخباروں کے ساتھ، ان کے آخری صفحات بھرے ہوتے ہیں فلانی خاتون تو فلانا بابا تو فلانا بنگالی بابا تو محبوب آپ کے قدموں میں، ویزا مل جائے گا، سفر میں یوں ہو جائے گا، بالکل ٹریش، ٹوٹل گند۔ لیکن اوبیسلی وہ بکتا ہے تو وہ یہ پورے صفحے کے اشتہار چھپتے ہیں۔ سو زوال ہے، یہ اسی کی ایک صورت ہے۔ اچھا، رول ماڈلز کون ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں؟ بیسیکلی پولیٹیشین ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے مذہبی رہنما پچھلے دنوں وہ سنا ہی ہوگا، جس میں تھپڑ تو پڑکائے ہیں، پتہ نہیں کیا گھر والوں نے اس کو بند کر دیا۔ کچھ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، لیکن کون سا شعبہ ہے جو انحطاط سے محفوظ ہے؟ اچھا، رہ گئے ہم عوام، تو ہم بھی کون ہیں؟ ہم بھی کیا ہیں؟ ان کا کوئی نہ کوئی بائر ہے نا۔ منڈی میں جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کا بائر ہوتا ہے تو آتی ہے۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ایک بنیادی سا اصول ہے۔ تو ہمیں اپنے بھی گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے، ہم بیسیکلی کون لوگ ہیں؟ بڑکیں ہماری آکسیجن ہیں، سنسنی ہمارا پانی ہے، اور سکینڈلز ہماری خوراک ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ ہماری اجتماعی پرفارمنس کیا ہے؟ ہر شعبے کے جو رہنما ہیں، وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، سماجی ہوں، تو ہر جگہ یہ ایک عجیب و غریب اور انحطاط کا میں اکثر سوچتا ہوں کل تک کی بات ہے، کل تک کی بات ہے۔ اسی شہر میں منیر نیازی تھے، احمد ندیم قاسمی تھے، بابا ظہیر کاشمیری تھے، احمد رائی تھے، قتیل شفائی تھے۔ کیسا خوبصورت نام ہے۔ آج
یہ ہم جیسے چپڑ کناتی ہے پھرتے ہیں یہاں. کوئی ایک قداور نام لاہور شہر میں اللہ سے زندگی دے ظفر اقبال ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ میرا خیال ہے مڈ 80s میں ہوں گے کم از کم. شہر تو ویران ہے, یہاں تو بندہ ہی دکھائی نہیں دیتا. اگر آپ کے لٹریچر میں, وہ تو ظاہر ہے بے ضرر سے لوگ ہوتے ہیں, سادہ لوگ ہوتے ہیں, اگر وہ بھی آپ کا خانہ خالی ہو گیا تو اس لیے اس طرح کی شکایت نہ کریں. اور یہ ہمارا کیس کو نیا نہیں ہے. اقبال نے مدتوں پہلے کہا تھا یہ امت خرافات میں کھو گئی. میں تو بڑے محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں. خرافات, لغویات, کوئی وجود نہیں, کوئی معنی نہیں چیزوں کا سوائے منافقت کے. پلینگ ٹو دا گیلری, کوئی سودا بیچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی سیریس بات, کوئی سیریس کام. آپ یقین کریں کہ میں اب مہینے ہو گئے آئی ہارڈلی واچ ٹی وی. دل ہی نہیں کرتا, کوفت ہوتی, متلی ہوتی, کراہت آتی ہے. جس طرح کے موضوع جدھر بیٹھو وہی مخصوص سے چند چہرے ہیں, وہی گفتگو ہوتی ہے. میرا خیال تھا کہ یہ مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے. تو پچھلے دنوں میں نے کالم بھی لکھا ہے ہفتہ 10 دن پہلے کہ میرے پاس آنے والے لوگوں نے یہ ذکر شروع کر دیا کہ جی ہمیں تو اب سر پیڑ ہونے لگتی ہے, سر درد ہونے لگتا ہے, مطلب اردو میں کہیں تو. اس طرح کے پروگرامز ہے کہ وہی مخصوص چہرے, وہی باتیں, وہی حرکتیں, وہی جھکتیں. تو اس لیے یہ سارا کچھ زوال آئے تو پورے کمال میں آئے, کمال میں آ رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا. میسم رضا میرے لیے نیا نام ہے, ملتان سے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے کی ضمانت قبل از گرفتاری ہو گئی ہے, اور ترین صاحب کہتے ہیں ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے, کہیں سے خاص احکامات آ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آخر کون ہے جہانگیر ترین کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ بلا شبہ جہانگیر ترین کی تحریک انصاف کے لیے بہت سی قربانیاں ہیں. یہ ایک مثال نہیں کہ ان کی حکومت میں ہی وزیر اعظم آ چکے ہیں. کیا پاکستان میں احتساب کا عمل درست سمت میں جا رہا ہے؟ لیکن جہاں تک جہانگیر ترین کا تعلق ہے, وہ پاکستان کے ٹاپ کے ٹیکس پیئرز میں بہت رسپانسبل, متوازن آدمی. اچھا, میں ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ منہ اٹھا کے یہاں بات تو کر دی جاتی ہے. ایک بزنس ہاؤس ہے, مثال دے رہا ہوں میں, اس نے 50 کروڑ ٹیکس دینا ہے, جینون جو اس کا بنتا ہے. اس کا 40 کروڑ تو سرکاری بھیڑیے کھا جاتے ہیں. وہ اگر پھر بھی 15 جمع کرا رہا ہے تو وہ تو جتنا اس کا بنتا ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے. ایک زمانے میں آپ کو خود ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں, میں ایکسپورٹ کرتا تھا تو کراچی میں حیران ہوتا تھا کہ میں پورے مڈل ایسٹ میں ایک جگہ پہ میرا ذاتی رابطہ ہے, پاکستانی میں جتنے بقالے یہ وہ سارے, تو اتنی کوانٹٹی میں تو میں نہیں بھیج رہا. یہ جو فگرز آتے ہیں, ایک آئٹم تھی اس میں مثلاً یہ شلوار قمیض, تو سڈنلی ایک دن خبر چھپی کہ کارٹنز اٹھائے جا رہے ہیں, بالکل ماڑو قسم کے بندے, بڑا بڑا کارٹن اٹھایا. میں کوئی نیا کوئی ایسی کسٹم تھا, کوئی پتہ نہیں, مجھے اب تفصیل نہیں یاد. اس نے کہا روکو, پکڑو ان کو. ان میں کاغذوں کی قطریں تھیں, اوپر 4 6 سوٹ پڑے تھے. وہ ریبیٹ کھانے کے لیے یہ واردات کر رہے تھے. اب مجھے بتائیں جہاں حالات اس طرح کے ہوں, میں نے پہلے بھی مثال دی, اگر بالفرض میں یہ ہائی لائٹر امپورٹ کر رہا ہوں, میں نے یہ 1 لاکھ روپے کا امپورٹ کیا, میں مثال دے رہا ہوں, اس پہ اگر بالفرض 25% ڈیوٹی ہے, میں پوری دے رہا ہوں, لیکن جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ اس کو انڈر انوائس کر کے, یہ نہیں ہو سکتا. ایٹ روم ڈو as the Romans do. یہاں کاروباری جو کوئی گڑبڑ نہیں بھی کرنا چاہ رہا. یہی حال سرکاری ملازمین کا ہے. آپ سرکاری ملازمین کی اگر تنخواہیں دیکھیں اور ان کے اختیارات دیکھیں, ایک پلڑے میں آپ ایک SHO کی تنخواہ ڈالیں, دوسرے پلڑے میں اس کے آپ اختیارات دیکھیں. اچھا, اس کی تنخواہ دیکھنے کے بعد آپ یہ غور فرمائیں کہ اگر اس کے 3 4 بچے ہیں اسکول گوئنگ, اس کے ماں باپ ہیں, بیوی ہے, وہ خود ہے,
گھر کرائے کا ہے، اس تنخواہ میں تو وہ ایک ہفتہ نہیں گزار سکتا، وہ زندہ کیسے؟ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس کے سسرال اسے فیڈ کر رہے ہوں، فائننس کر رہے ہوں، یا اس کے ماں باپ اتنے تگڑے ہوں اس طرح کے لوگ، تو میرا خیال ہے کہ 1000 2 4 5 ہزار میں ایک آدھ خاندان ہوتا ہوگا جو ٹو ٹپے کے لیے یہ کام کرتے ہوں گے اور دانے گھر سے آتے ہوں گے. باقی پورے کا پورا نظام چل ہی کرپشن پہ رہا ہے. آپ کی اکانومی بیسیکلی اکانومی ہی کرپشن کی ہے. ایک بات یہ بالکل طے ہے، گن پوائنٹ پہ ریاست، منیمم ویج جو ہونا چاہیے، منیمم معاوضہ یا اجرت، وہ 1 تولے سونے کے برابر ہونی چاہیے. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ حیرت ہے. ایک آدمی اگر وہ 50 60 70 80 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ میں زندہ ہے اور سفید پوشی مینٹین کر رہا ہے، جینا مرنا مینٹین کر رہا ہے، بچے پڑھا رہا ہے، وہ کرپٹ ہے. اور اس کو کرپٹ کس نے کیا؟ گن پوائنٹ پہ. گن پوائنٹ پہ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، کرپٹ کیوں نہیں ہوگا بندہ؟ پورا نظام بنیادی طور پہ جھوٹ والی یہ بات ہے. اچھا باقی آپ نے کہا کہ جی احتساب کا عمل درست سمت میں جا رہا ہے. دیکھو اپنا رضا صاحب سمت کا تو مجھے علم نہیں، جس طرح جو سمت ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میں نے اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے. لیکن یہ انداز بہت بھونڈا اور جلد بازی والا ہے. یہ اتنی قدیم بیماری راتوں رات یا ہفتوں میں یا مہینوں میں آپ اس کا علاج کرنا چاہ رہے ہو. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ پورا معاشرہ ایک خاص طرح کے کینسر کی لپیٹ میں ہے. یہ تو بچنے کے لیے تو بڑی بات ہے. آپ اوور نائٹ اس کا علاج کرنا چاہ رہے ہو، ایسے نہیں ہوتا. اس کام کے لیے بہت زیادہ صبر، ضبط، تحمل، بردباری، گہرائی، گیرائی کی ضرورت ہے. اور یہ کام صرف مرحلہ وار ہو سکتا ہے، ایسے نہیں. یا پھر اس جعلی جمہوریت پہ لعنت بھیجو، چین والا نظام اپناؤ، ورنہ 100 جوتے بھی پڑیں گے، 100 پیاز بھی کھانے پڑیں گے. یہ ہو سکتا ہی نہیں. حکمران بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. او بھائی، بنی نوع انسان کی تاریخ کا سب سے حسین عالی شان انسان، ان کو بھی تقریباً 2 اشرے لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بیہیو کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ہر چیز ان کو گروم کرنے میں، ان کی تربیت کرنے میں، اگر دنیا کی سب سے خوبصورت ہستی کو اتنا وقت لگا. لوگ جب اسلام قبول کرتے تھے تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ راتوں رات ان کا سب کچھ بدل جاتا تھا. نہیں، یہ بے شمار بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ یار ایک دوسرے کو مسکرا کے ملنا بھی. مسلمان جب ایک دوسرے کو مسکرا کے ملتا ہے تو صدقہ ہے وہ. اچھا یہ کیا تربیت ہے کہ پھل کھا کے چھلکے باہر نہ پھینکو؟ ممکن ہے پڑوسی کے بچوں کو احساس محرومی ہوگا اگر ان کے پاس پھل نہیں ہوگا. یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار مت کرو، اس کا یہ بھوک چھوڑ کے کھاؤ. اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، دستک دے کے ہو. حضرت بلال کا اپنا سٹیٹمنٹ اتنا خوبصورت ہے. ان کو ڈانٹ پڑا کرتی تھی، ان کا ہاتھ کھلا نہیں تھا تو حضور کہاں کرتے تھے کہ کیوں اتنا، کھجوریں بھی پڑی ہیں، ستو بھی پڑا ہے، فلاں جو کچھ بھی ان دنوں. تو پہلے نہ وے آپ کہہ لو میں کہ حضرت بلال پہلے فائننس منسٹر تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ ان کے اختیار میں تھا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بانٹنا. تو حضور کبھی کبھی بہت پیار کرتے تھے حضرت بلال سے، تو چھاپا مارا کرتے تھے دیکھنے کے لیے بھی کیا. وہ کہتے تھے کیوں رکھا ہوا ہے یہ ضرورت مندوں کو. بتدریج تربیت ہوئی ہے. یہ جسے ہم خمر کہتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے، وہ اور سائنس ہے. خمر سے لے کے کمار بازی تک یہ کوئی راتوں رات والا نہیں ہے کہ ایک آرڈیننس جاری کیا ہو گیا، اس طرح نہیں. جاؤ الٹا لٹک گیا. چونکہ وہ مبنی بر منافقت تھا، اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی.
اس کے پیچھے کوئی گہرائی نہیں تھی. سارے سرکاری ملازم بالکل خوشامد کے وجہ سے لباس انہوں نے تبدیل کر لیے, نماز وقت اکٹھے ہو جاتے تھے, ضیاء لگ گیا, سارا کچھ ہی گیا. ایک کارروائی ڈالنے کے لیے اس نے کہا جی زبردستی زکوٰۃ کاٹنی شروع کر دی. تجھے کیا پتہ ہے, تو ٹھیکیدار ہے. ٹائمز ہیو چینجڈ. ممکن ہے کوئی آدمی 2.5% کی بجائے 5% یا 7% دیتا ہو, یا شاید 10% تک چلا جاتا ہو. تم کہنا نتیجہ کیا ہوا ہے, جا کے دیکھ لیں کس قسم کے وہ ڈیکلریشنز بینکوں کو دیتے ہیں لوگ. اور بہرحال چھوڑیں آپ, یہ ہلکے ہولے دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے کایا پلٹنی ہوتی ہے. اور یہ کچھ سارے بچے اور ٹین ایجرز ہیں سارا ملک. مجھ جیسے بڈھے طوطے کو کیا پڑھاؤ گے تم؟ میں ساری زندگی اگر میں زندہ ہی کرپشن پہ رہا ہوں, یہی کام میرے باپ نے کیا ہے, حرام کا نوالا میری رگوں میں اترا ہوا ہے. مجھے ریفارم کرنا چاہ رہے ہو تم, سوئچ آن آف کر کے. یعنی ہے بتی جلاتی ہے تو روشنی ہو جائے گی کمرے, جس طرح نہیں ہے. سو سمت ٹھیک ہو غلط ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپروچ بڑی, انداز بڑا, اسلوب بڑا, بھونڈا اور ہلکا اور گہرائی اور گیرائی کے بغیر. اگلا سوال ہے جی محمد علی ہیں راولپنڈی سے. تو انہوں نے وہ اس حوالے سے سوال کیا ہے کہ جی سعودی ولی عہد نے سعودی عربیہ وزٹ کی دعوت دی ہے, جو خان صاحب نے قبول کر لی ہے. بڑا بریک تھرو آ رہی ہے, دونوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ, تعلقات میں بہتری آئے گی. ہاں بالکل بہتری کیا آنی ہے, تعلقات ہمارے جیسے تھے ویسے ہی نارمل رہیں. اور یہ بڑا عجیب کھیل ہے بھائی. یہ اتنے ہم تو کہتے ہیں نا ہم نے تو عجیب ٹرمیں ایجاد کی ہیں. برادر اسلامی ممالک کا مودی صاحب کے بارے میں رویہ, ہندوستان کے بارے میں رویہ, چونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہ دیکھ لیں گے. برادر شرادر تو عام زندگی میں نہیں ہوتا بھائی. دو سگے برادر, ایک یہاں ہو ایک یہاں ہو, ان کے بچوں میں رشتے نہیں ہوتے. یہ ریالٹی ہے. تو یہ توازن رکھ کے ایران از اندر ریالٹی, وہ ایک اور طرح کا بلاک تشکیل پا رہا ہے. امریکہ اپنے سلسلے ان پہ فوکس کر رہا ہے. ایک اپنی لابنگ ہو رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کتنا میچورلی, کتنے متوازن طریقے سے اپنے معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہے. نارمل ہمارا ہونا چاہیے رشتہ سعودی عربیہ کے ساتھ. کوئی تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے, بٹ ادروائز آپ کو پاکستان بہرحال جیسے بھی اس کے حالات ہیں نیوکلیئر پاور ہے, تو دیکھتے ہیں. تو خاص بات نہیں ہے, اونچ نیچ آ جاتی ہے, سگے بہن بھائیوں میں آ جاتی ہے بھائی. اولاد اور ماں باپ کے درمیان بعضوں کا اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. 5واں صوبہ ہوگا. کیا اس کے صوبہ بنانے سے پاکستان کشمیر کے کئی علاقوں سے محروم نہیں ہو جائے گا؟ کیا بھارت کا یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم, پاکستان گھٹنے ٹیک چکا ہے, وغیرہ وغیرہ. دیکھیں ملک شاہ زیب صاحب, میں بڑا سمبولک سی بات کروں گا میں اس موضوع پہ. جو میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں زندگی میں ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا, وہ تو میرا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ بعض اوقات کسی مصلحت کے تحت سچ بولنے کے معاملے میں خاموشی اختیار کر لیں. آپ کے سوال کے جواب میں میں آپ سے چند سوال پوچھتا ہوں, اسی میں آپ کے سوال کا جواب ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کشمیر تو متنازع علاقہ ہے, آپ کے نزدیک ہو نہیں ہو, اٹس اے ریالٹی, اسی لیے تو کب پڑی ہوئی ہے 73 سال سے. سو کشمیر تو ہو گیا متنازع. کیا مشرقی پاکستان بھی متنازع تھا؟ وہ بنگلہ دیش کیسے بن گیا؟ کیا ہوا؟ ہم نہیں اس کو قائم رکھ سکے. وجوہات جو بھی ہوں, ان لاجیکل تھا لاجیکل تھا, اس کو چھوڑ دیں آپ.
محمد علی جناح کی امانت کو سنبھال نہیں پائے. پہلی بات اس پہ غور کریں. رہ گیا موجودہ پاکستان جو ہمارے پاس موجود ہے، جس پہ کوئی تنازع نہیں ہے. تو اس پاکستان اور اس کے عوام کا کیا حال ہے بتائیں. مجھ سے یہ تو اگر سنبھالا نہیں جا رہا ڈیسک اپنا، تو میں کہوں میں وہ اس ڈیسک بھی اس میں شامل کروں گا. یہ تو میرا تتر بتر پڑا ہے. ملک مقروض ہے، بہت بری طرح مقروض ہے. عوام محروم ہیں اور بہت بری طرح محروم ہیں. سو پلیز ملک شاہ زیب صاحب، میرے اس مختصر سے تجزیے نما سوالوں اور سوال نما تجزیوں پہ ٹھنڈے دماغ اور ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں. آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا.